لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک بہت ہی پیاری روایت آپ کو بیان کرتا ہوں. حضرت سیدنا ابو حلیمہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائے قنوت میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے تھے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 655 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، نماز وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا بہتر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ جمعرات کو احادیث مبارکہ کے بغیر قرآن پاک کو سمجھنا، یہ ایک مطلب کہ ایک بس عجیب و غریب خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ قرآن پاک کے کا جو بیان ہے اس سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر، اس کی وضاحت اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بیان فرمائی کہ یہ آیت کریمہ یہ ہے اور اس کے تحت یہ ہے، پھر اس کے شان نزول بیان ہوئے. اور کئی ایسی عبادات ہیں جن کے کرنے کا بیان قرآن پاک میں موجود ہے اور اس جن کے فرض کا بیان قرآن پاک میں موجود ہے، اس کی اہمیت قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن اس کا طریقہ کار ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتا ہے. تو قرآن پاک کا بھی مطالعہ ہونا چاہیے، قرآن پاک کو پڑھنا بھی چاہیے. جیسے میں الحمدللہ عز و جل اپنے بارے میں عرض کروں آپ کو کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا قرآنی واقعات، تو از خود اپنی پرسنل فیلنگز بیان کر رہا ہوں کہ مجھے از خود اس میں کافی فوائد اپنی ذات کے لیے میں محسوس کرتا ہوں. کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں تو اس کے ضمن میں کئی مسائل ہمارے پیش نظر آتے ہیں. ایک تو خود قرآن پاک کو جو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس میں غور و تفکر کرنا ہے، یہ ایک اپنی اس کی افادیت اور یہ ایک اپنا فائدہ جو قرآن پاک کو دیکھنے، پڑھنے، چھونے، چومنے، سمجھنے کے حوالے سے جو اس کے فوائد ہیں. مگر ساتھ ہی جو آیت کریمہ کے تحت جو مدنی پھول ہمارے مفسرین نے بیان کیے، بالخصوص خزائن العرفان جو بارہا آپ کو مطلب کہ اس کے متعلق بیان کیا گیا ہے، صدر الحفاظ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی، ان کی تفسیر موجود ہے. اس کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی مدنی پھول اپنی تفاسیر میں بیان کیے ہیں. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ خود میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شفعی رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے بھی
کئی آیات ایسی ہیں جن کی تفاسیر آپ نے عطا کی ہیں، ان کی وضاحت آپ نے عطا کی ہے. جو فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کو بھی کرنے والوں نے الگ کیا ہے کہ کس آیت کے تحت اعلیٰ حضرت نے اس کی کیا کیا تفسیر اور کیا کیا اس کے وہ مدنی پھول عطا کیے ہیں. عرض کرنے کا میرے مدنی چینل کے ناظرین مقصد یہ ہے کہ اگرچہ یہ ایک سلسلہ ہے جس میں ہم ایک واقعات سنتے ہیں، واقعات میں ایک دلچسپی ہوتی ہے، اور قرآن پاک ایک اتنا پیارا اور اتنا خوبصورت اور اتنا پر لطف یہ کلام ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے تو اس کے ایک پورا ایک تسلسل اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہو رہی ہوتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا ذکر مبارک بھی آ رہا ہوتا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کے مبارک تذکرے قرآن پاک میں آ رہے ہوتے ہیں. تو کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے تذکرے کیے ہیں، کئی نیک بندوں کی کرامتیں بیان کی ہیں، کہیں اپنے انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے. تو کس نبی کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے، پھر کس قوم کے ساتھ کیا واقعات ہوئے، پھر کہیں کفار کا ذکر چلتا ہے تو کہیں یہود و نصارہ کا ذکر چلتا ہے، تو کہیں مسلمانوں کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، کہیں متقی کون اس کے اوصاف بیان کیے، کہیں جنت کے تذکرے آتے ہیں، کہیں جہنم سے ڈرایا جا رہا ہے، تو کہیں قیامت کی باتیں آ رہی ہے. تو مختلف انداز سے جب پڑھتے جائیں تو یہ چل رہا ہے، پھر کچھ آگے چل کے کچھ اور موضوع آ رہا ہے، پھر زندگی گزارنے کے کہیں مدنی پھول دیتے ہیں. تو گھر گرہستی کیسے کرنی ہے، کیسے نبھانی ہے، تو اپنے بیوی بچوں کے بارے میں جو احکامات، تو تجارت کے بارے میں احکامات، تو زکوٰۃ کے بارے میں احکامات، تو کہیں نماز کی تاکید ہو رہی ہے. اب غور کرے قرآن پاک پڑھتے چلے جائیے، الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک مختلف آیاتیں، مختلف صورتیں، مختلف انداز. پھر رب کریم کے اس پیارے کلام کا بڑا پیارا ایک انداز ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات کی وضاحت فرماتا ہے تو پھر وہاں اپنے اوصاف بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کن کو پسند کرتا ہے وہ بیان کرتا ہے، کس کو پسند نہیں کرتا وہ بیان. جیسا ابھی میں نے اچانک ابھی یہ کھولا نا، میرے یہ مضمون نہیں تھا، میں نے اچانک اس وقت یہ قرآن پاک کا یہ صفحات میں نے کھولے اور میرے سامنے اس وقت سورہ نساء کھل گئی. ٹھیک ہے، 5واں پارہ سورہ نساء میرے سامنے کھلی، اور یہ سورہ نساء کی اس وقت میرے سامنے آیت آ گئی 32. کوئی عنوان نہیں، کچھ نہیں، میں نے صرف قرآن پاک ابھی آپ کے سامنے میرے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں، میں نے کھولا. اور جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی ہے کہ جیسے یہاں مطلب کہ ارشاد ہوا کہ اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک دوسرے پر برائی دی. وہی آ گیا وہ جو مرد اور عورتوں کے متعلق جو تذکرہ اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے بیانات میں سنا ہے، اور یہ مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے. اب یہ ساری وضاحت ہو رہی ہے نا. اب یہ آگے چل کے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو. اب یہ ہوا ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے. اب یہ غور کیجئے کہ یہ جو ہے نا ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ سب کچھ جانتا. اب یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے نا، یہ پچھلے عنوان کی کہیں وضاحت کر رہا ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی ایسا تذکرہ آ رہا ہوتا ہے کہ اس سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے. یہ ایک دوسرے کے اوپر جو فضیلتوں کے تذکرے ہوئے، جو ایک دوسرے کے ہماری جو خواہشات ہوتی ہیں، ہم جو سوچتے ہیں، ہم جو بات کرتے ہیں، ہمارے جو تفکرات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. تو آگے کا جو بیان آتا ہے نا وہ یہ اتنا خوبصورت انداز ہے قرآن پاک کا. اب اس کے اگر ہم نیچے چلتے ہیں تو یہاں مزید وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشاد آتے ہیں. پھر آتے ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ بلند بڑا ہے. اب جب اس سے پہلے کہ ہم کچھ اس کا وہ ذکر سنیں گے تو وہی وہ مرد افسر عورتوں پر، اور وہ نہ جانے وہ زیادتی نہ کریں، جب عورتیں معافی مانگ لیں، عورتیں رجوع کر لیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس معاملے میں مردوں کو حکم ارشاد فرما رہا ہے تو آگے جا کر کیا ارشاد فرما دیا کہ بے شک اللہ بلند بڑا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی بلندی، اللہ تبارک تعالیٰ بڑا ہے. تو یوں قرآن پاک کو اگر ہم دیکھیں ان اللہ کان علیما خبیرہ، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے. اب اس سے پہلے کوئی ایسا مضمون چل رہا ہوگا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آخر میں اپنا ایک وصف بیان کرتا ہے، ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ تو یوں اگر ہم دیکھتے ہیں، بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا برائے مارنے والا، تو اس سے پہلے اس طرح کا کوئی ذکر چل رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند اور ناپسندیدگی کا یہاں ارشاد فرمایا۔ تو یوں اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور اس کو غور کرنے کی اصل حاجت ہے، اس کو سمجھنے کی اصل حاجت ہے، تو میں اپنے پرسنل فیلنگز آپ سے شیئر کر رہا تھا کہ جب اس طرح کا بیان کا سلسلہ شروع ہوا تو خود بیان کرنے والے کو اس کے بے شمار فوائد اگر وہ غور کرے تو اس کو نصیب ہوتے ہیں، پھر اچھی اچھی اس کو نیتیں اللہ کرے کہ نصیب ہوتی چلی جائیں، کہ میں اول تو جیسے کہ اگر یہ بیان کر رہا ہوں تو میں خود پہلے اس قرآن پاک کو دیکھ رہا ہوں، دیکھنے کی نیت کروں تو اس کو چھونے کی نیت کروں، اس کو پڑھنے کی نیت کروں گا، اس سے مجھے جتنی اچھی اچھی نیتیں ہوں گی، اور الحمدللہ قرآن پاک کو جب ہم کھولیں گے، قرآن پاک کو پکڑیں گے تو باوضو رہنے کا خود بخود ایک وہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مطلب بے وضو قرآن پاک کو چھوا نہیں جا سکتا، تو پھر باوضو رہوں گا، پھر نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے، پھر امت تک بہتر سے بہتر مواد پہنچانے کے حوالے سے کہ مجھے اور میرے دیکھنے اور سننے والوں کو اس سے خوب فوائد حاصل ہوں، پھر نیکی کی دعوت اس ضمن میں دینے کی سعادت نصیب ہو، اور برائی سے منع کرنے کی سعادت نصیب ہو، اور کئی ایسی کمزوریاں خرابیاں ہیں جن سے خود کو روکنے اور دوسروں کو روکنے کی دعوت دینے کے کئی مواقع میرے پیارے اور میٹھے اسلام بھائیوں مدنی کے ناظرین نصیب ہوتے ہیں۔ یہ میں یوں سمجھیے کہ ایک ایسی بات عرض کر رہا ہوں کہ جس سے وہ اسلامی بھائی جو بعض اوقات بیان میں، نیکی کی دعوت دینے میں، مطالعہ کرنے میں کمزوری میں پاتے ہیں، سستی کرتے ہیں، یقین مانیں یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے مطالعہ کرنے کی، پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث پاک ہے، خیر الناس من ینفع الناس، خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری یہ حدیث پاک ہے، خیر الناس من ینفع الناس۔ اچھا اب یہ حدیث پاک جو میں نے بیان کی آپ کو، ظاہر ہے کہ یہ مطالعے کے دوران ہی حدیث آئی، صحبت ملتی ہے علماء کی اور علم دین سیکھنے سے، کیونکہ علم دین حاصل کرنے کے جہاں مطالعہ اس کا ایک ذریعہ ہے، وہیں افواہ اور رجال سن کر علماء کی صحبت، اہل علم کی صحبت، پھر بات پر ان سے رجوع کر لینا، یہ ساری چیزیں ایک علم دوستی کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہیں۔ تو میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ ضرور عرض کروں گا کہ واقعتاً قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ میرے یہاں موجود اسلامی بھائی بھی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کو غور و خوض اور تفکر کے ساتھ پڑھیں گے، بالکل کھولیں، پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ شیطان یقیناً اس معاملے میں ہمارے لیے بڑی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس میں قرآن پاک نے یہاں بھی ہمیں اس بات کی ترغیب دلائی ہے، تربیت ہماری قرآن پاک کرتا ہے کہ قرآن پاک کا جب آیتیں پڑھو، اللہ کا ذکر کرو تو شیطان کی پناہ لے لو گے۔ شیطان یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ شیطان کب چاہے گا؟ تو اب یہ واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں، اور واقعات سے یقیناً ایک دلچسپی رہتی ہے، ایک رغبت رہتی ہے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، مگر ان واقعات کے ساتھ ساتھ ان واقعات میں چھپے ہوئے جو مدنی پھول ہیں اس کو بھی سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ سب ہمارے بیان کا ایک حصہ ہے، یہ بیان کا ایک سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن کی جو روح، اس کا جو نور ہے، اس کی جو برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، قرآن کا فیض عطا فرمائے، اس کی آیات کریمہ کا فیض عطا فرمائے، اس کے اندر جو رب کے احکام ہیں ان احکام کو تہ دل سے تسلیم کرنے اور اس پر کما حقہ عمل کرنے کی رب کریم توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں قرآن پڑھنے سے جو ہمارے دل میں جو زنگ لگتا ہے وہ زنگ دور ہوتا ہے۔ واقعی قرآن ایک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر پر نازل ہوا ہے۔
یہ اتنا پاکیزہ اور اتنا پیارا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو امت کے لیے کس قدر اس کو یاد کرنا آسان کر دیا۔ کتنی یہ سعادت کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو عطا کی ہے کہ اس امت کا بچہ بچہ قرآن پاک کو یاد کر لیتا ہے۔ کتنے مطلب کہ اگر یہ اگر قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ مطلب اس کی اپنی مطلب ہیبت، اس کی اپنی جلالت ہے، مگر اس قرآن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتار دیا گیا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو نہ صرف اس کی آیتیں بیان کی بلکہ اس کی وضاحتیں، اس کی تفسیر بیان ہوئی، پھر صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا، اور بہت کچھ اس کے مدنی پھول ہیں۔ تو میں یہی مدنی چینل کے ناظرین کو دعوت دوں گا، میرے جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں جہاں اسلامی بھائی ہیں، کہ پلیز میری ریکویسٹ ہے، مدنی التجا ہے آپ سے کہ روزانہ قرآن پڑھیں، روزانہ قرآن پڑھیں، اور کوئی دن آپ کا ایسا جائے نہیں کہ آپ نے قرآن کھول کر پڑھا نہ ہو۔ یہ کتنی بڑی ہماری محرومی ہے، کتنی بڑی محرومی ہے۔ میرے جو بھی مدنی دیکھنا، یہاں جتنے اسلامی بھائی ہیں، چاہے یہ کیمرہ مین کھڑے ہوئے ہیں، میں سب کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں۔ میرے یہ اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو آپ ٹیکنیشین ہیں، یہ جو آپ ہیلپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو میرے اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کو نیکی کی دعوت پیش کر رہا ہوں۔ میرے مدنی سارے ناظرین کو نیکی کی دعوت پیش، دنیا بھر میں جہاں جہاں اسلامی بھائی ہیں، بعد میں سنیں گے، جب بھی سنیں گے، میں آپ سب کو یہ نیکی کی دعوت پیش کر رہا ہوں کہ کوئی روز ایسا نہ ہو کہ آپ نے قرآن نہ پڑھا ہو۔ آپ غور کیجئے، اتنا پیارا کلام جو ہمیں رب نے عطا کیا، ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم کھولتے نہیں ہیں۔ اس کے اندر ہمارے لیے دنیا آخرت کی کتنی بہتریاں، کتنی بھلائیاں۔ آج انہی بہتری اور انہی بھلائیوں میں ایک قرآن پاک کی بہت پیاری صورتیں، پیاری آیتیں اور بڑا ہی اہم ترین واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو نیت کرتے ہیں آپ اس پہ انشاءاللہ مدنی انعام پر عمل کی بھی نیت کر لیں کہ روزانہ کم از کم 3 آیات ماں ترجمہ کنز الایمان و تفسیر خزان العرفان نور العرفان پڑھنے کی بھی نیت، یہ کم از کم ہے۔ اللہ توفیق دے پڑھیں۔ ویسے اللہ کے کرم سے اگر لطف کا دروازہ کھل گیا نا، اللہ کے کرم سے قرآن پاک کے پڑھنے کا جو لطف ہے، قرآن پاک کے پڑھنے کی جو لذت ہے، اگر اس کا دروازہ کھل گیا، آپ قرآن کھول کے بیٹھیں، آپ سوچیں گے میں 2-4 آیتیں پڑھوں گا، مجھے نہیں لگتا کہ قرآن بند کرنے کا جی چاہے۔ خود اس کے اندر لذت بہت ہے۔ اچھا، ایک تو ترجمہ اور تفسیر اور سمجھ رہے ہیں، صرف قرآن پاک کے درست آیات پڑھیں، آپ صرف درست آیات پڑھیں، درست آیات پڑھیں۔ نہیں سمجھ میں آ رہا پھر بھی بند کرنے کا جی نہیں چاہے گا، مجرب بات، تجربہ شدہ بات عرض کر رہا ہوں کہ پھر بھی جی نہیں جائے گا، کیونکہ جب قرآن درست پڑھا جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جنہیں قرآن پڑھنے پر قدرت نہیں ہے، وہ پڑھنے والے کے منہ سے منہ ملا لیتے ہیں، یعنی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو اس کو ایک قلبی طور پر اس پر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے پر سکینہ نازل ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو سکون نصیب ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بس پڑھتا ہی چلا جاؤ، پڑھتا ہی چلا جاؤ، پڑھتا ہی چلا جاؤ۔ اس کو بس نہیں سمجھ میں آ رہا کہ قرآن پاک کی یہ آیت یہ کیا مجھے بیان کر رہی ہے، لیکن اس کو قدرتی طور پر ایک سرور ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ آپ دیکھیے جو خوبصورت اور خوش الحانی کے ساتھ قرآن کی بہترین تلاوت کرتے ہیں، خوبصورت تلاوت کرتے ہیں، آپ کا بارہا تجربہ ہوا ہوگا، جب یہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی جب تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن پھوٹ پھوٹ کر رونے کا جی چاہتا ہے۔ اللہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو نعت سنتے ہماری سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، ایک فیلنگز پیدا ہو رہی ہوتی ہے، ندامت ہو رہی ہوتی ہے، جو بھی باتیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، وہ سمجھ میں آنا ہماری کیفیت کو تبدیل کر رہا ہوتا ہے۔ مگر قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ جو قوم یا جو لوگ اس کی زبان کو نہیں سمجھ پا رہے، اگر درست اور اچھا پڑھنے والے سے قرآن سن لیں، یہ قرآن اپنے سننے والے کو رقت اور سوز عطا کر دیتا ہے، رلاتا ہے۔ یہ رکانا رلاتا ہے قرآن، اور غم کے ساتھ اس کے پڑھنے کی ترغیب ہے۔ یہ قرآن رلاتا ہے، یہ قرآن تڑپاتا ہے۔ کئیوں کو میں الحمدللہ دیکھا ہے، میں ایک ادیکھی بات عرض کر رہا، الحمدللہ کئی مرتبہ تراویح کے اندر میرا امیر سنت کو دیکھا ہے، 7 تراویح پڑھتے تھے،
اور قاری صاحب ماشاءاللہ ایک اچھی آواز میں قرآن پاک سناتے تھے. شاید 20 رکعت ہوتی تھی تو کئی مرتبہ دیکھا کہ اکثر رکعتوں میں امیر سنت پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے. ایسے کئی الحمدللہ عاشقان رسول کو دیکھا ہے میں نے کہ تراویح کے اندر، حالانکہ تراویح میں سب کو پتہ ہے کہ تراویح میں عموماً ایسا نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے، تھکن بھی چڑھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس پر چاہے، میں نے کہا کہ جس پر چاہے اللہ تعالیٰ لطف اور لذت کا دروازہ کھول دے. یہ اس کا غیب کا خزانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی لذت دے دے، اپنے ذکر کا لطف دے دے، اپنے ذکر میں راحت دے دے، ایک قلبی سکون نصیب کر دے. یہ خدا کی قسم، یہ اس کے غیب کے خزانہ ہے. یہ جس پر چاہے کھول دے، جس پر چاہے یہ کشادہ کر دے. اور ہم اس سے قرآن پاک کی لذت کا سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بھی قرآن پاک کے پڑھنے میں لذت ملے، پڑھنے میں سرور ملے، پڑھنے میں ذوق ملے، پڑھنے میں رقت ملے، پڑھنے میں سکون ملے، پڑھنے میں مزہ ملے. اس کے ساتھ ہی جب کوئی تکلیف آ جائے نا آپ کے اوپر، پریشانی آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، بچوں نے تنگ کیا ہے، گھر کے اندر تکلیف آ گئی ہے، میں مردی چینل کے سارے ناظرین کو یہ آپ اس کا تجربہ کر لیجئے گا جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. یوں سمجھیے کہ ایک مدنی پھول ہے، بہت قیمتی اور انشاءاللہ اہم ترین مدنی پھول اس کو آپ پائیں گے کہ آپ کو روزگار میں تکلیف آ گئی، بچوں نے تکلیف دے دی، ماں باپ کی طرف سے بچوں کو تکلیف آ گئی، میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہو گیا، کسی بھی قسم کا ٹینشن ہو گیا، آپ کو گھبراہٹ چل رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، دل ڈوبا جا رہا ہے، ایک ہو پڑ جاتا ہے پیٹ کے اندر، جیسے کہ وہ ایک خوف سا ایک طاری ہو جاتا ہے، آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا، بہت عجیب کیفیت ہوتی ہے. آپ خزانہ عرفان کھول کے بیٹھ جائیں. یہ میں آپ کو مدنی پھول عرض کر رہا ہوں، آپ عمل کر کے دیکھ لیجئے گا. آپ قرآن پاک کھولیں، آپ کو بہت، آپ کی جو ہوئی کیفیت، آپ قرآن پاک کھول لیں اور دروس پڑھنا شروع کر دیں. بس کھول لیں، آپ قرآن پاک کھولیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھیں اور اس کو دروس پڑھنا شروع کر دیں. پڑھیں، سمجھیں، پڑھیں، سمجھیں، پڑھیں، سمجھیں. آپ اس کا تجربہ کر لیجئے، آپ کی وہ کیفیت، آپ کا دکھ، آپ کا غم اور آپ کے یہ جو پریشانی کی جو حالات ہیں، ان کی تبدیلی آپ محسوس نہ کیجئے تو کہیے گا. کون سی آیت، کون سی صورت، اس کی وضاحت نہیں کر، یہ پورا کلام معجزہ ہے. یہ پورا قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس سے بڑھ کر کیا ورد و کیا وظیفہ ہوگا؟ قرآن کی آیتیں پڑھنے سے بڑا ورد و وظیفہ میں کیا عرض کرو. تو جیسے وہ ہے نا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب کہ مصیبت کے وقت نماز اور صبر سے مدد مانگو، تو نماز میں آپ کیا کریں گے؟ جہاں اللہ تعالیٰ کی دیگر عبادت کرنے کے نماز میں جو انداز ہیں، اسی میں قرآن پاک کی تلاوت بھی تو ہے. قرات تو فرض ہے نماز کے اندر. تو یوں باوضو ہو کر جو بھی آپ کو غم، دکھ، پریشانیاں ہیں، قرآن یہ غم بھی دور کرتا ہے، قرآن پریشانی بھی دور کرتا ہے، قرآن تنگی دور کرتا ہے، قرآن تکلیفیں دور کرتا ہے. یہاں تک کہ قرآن میں جادو کا علاج ہے. قرآن میں جادو کا علاج ہے. کہ روایت ہے کہ لبید بن عاصم یہودی تھا، اس کی بیٹیوں نے سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، جس کا اثر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نمودار ہوا، لیکن آپ کے قلب اور عقل و اعتقاد پر اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا تھا. یہ تمام عاشقان رسول اس بات کو یاد رکھیں کہ اس کا اثر آپ کے جسم مبارک پر ہوا، لیکن آپ کے قلب، آپ کی عقل مبارک اور آپ کے اعتقاد مبارک پر اس جادو کو کوئی اثر بھی نہیں ہوا تھا. اچھا، چند روز کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام حاضر بارگاہ رسالت ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر جادو کر دیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبایا گیا ہے. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بھیجا. انہوں نے کنویں کا پانی نکال کر پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گابے کی تھیلی برآمد ہوئی. اس میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک
جو کنگھی سے ٹوٹے تھے، اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندان مبارک جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کے بوسے لیے تھے، اور ایک ڈور یا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں تھیں، گٹھانے وہ سب لگی ہوئی تھی، اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی تھیں۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا، اور یہ سب سامان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کی 2 سورتیں نازل ہوئیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ قل اعوذ برب الفلق پوری سورت، اور قل اعوذ برب الناس یہ پوری سورت نازل ہوئی۔ اچھا، اب ان دونوں سورتوں میں 11 آیتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس میں ملا کر کتنی آیتیں؟ 11 آیتیں ہیں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہ کھل گئیں اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل شفا یاب ہو گئے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، جیسے میں نے عرض کی کہ قرآن پاک میں جادو کا علاج موجود ہے، تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے نا، یہ سمجھے کہ یہ جادو کا ایک علاج ہے۔ اور آپ اتنے سارے جو پریشان حال مجھے سنتے ہیں اور مختلف قسم کی تکالیف میں مبتلا رہتے ہیں، حدیث مبارکہ میں ایک بڑی پیاری اس کا ایک عمل لکھا گیا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب کو جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں دست مبارک جمع فرما کر ان میں دم کرتے، اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں کو سر مبارک سے لے کر تمام جسم اقدس پر پھیرتے جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے تھے۔ یہ عمل 3 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر دنیا اور آخرت کی بہتری اور بھلائی کے حوالے سے بھی ایک وظیفہ بیان کیا گیا ہے، اور اس وظیفے کو امیر اہل سنت نے اپنے یہ جو ہمیں عطا کیا ہے شجرہ، اس میں بھی آپ نے یہ وظیفہ عطا کیا ہے۔ اس کے جب اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو یہ حدیث پاک میرے سامنے آئی تھی، اور مجھے یہ وظیفہ بھی یاد آ گیا تھا جو امیر سنت نے ہمیں صبح و شام پڑھنے والے اعمال میں بیان کیا ہے، اور وہ مطلب کہ یہ ہے کہ 3 قل، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار پڑھے۔ یہ صبح پڑھنا ہے اور شام پڑھنا ہے۔ یہ حدیث پاک میں نے اس کا پڑھا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے یہ پڑھنے کا ارشاد فرمایا تھا۔ ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے کہ تحت یہ پورا وظیفہ لکھا گیا۔ تو سورہ صبح و شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، اور 3 مرتبہ سورہ ناس قل اعوذ برب الناس۔ یہ تینوں مکمل صورتیں 3 بار صبح و شام پڑھیں۔ ہر بلا سے محفوظی، صبح پڑھے تو شام تک اور شام پڑھے تو صبح تک، ہر بلا سے محفوظ۔ یہ مطلب بالکل احادیث مبارکہ میں یہ وظیفہ دیا گیا ہے کہ یہ بلاؤں سے اور اس سے مطلب پریشانیوں سے یہ وظیفہ بچاتا ہے۔ سورہ اب یہ اتنی مشہور صورتیں سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس کہ یہ مطلب کہ ان کو ہر کوئی اس پر عمل کر سکتا ہے گھر کے اندر بھی، لیکن کچھ قرآن کو سیکھ لیں۔ اب قل یہ موٹے قاف سے نا، 2 نقطے والا جو قاف ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کل، ایک کاف ہوتا ہے جسے ہم لکھتے ہیں کل، قاف اور کاف، ان دونوں کی ادائیگی میں فرق ہے، جب ان دونوں کی ادائیگی سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ قل یہ کہنے کے معنی میں چلا جائے گا، اور کل یہ کھانے پینے کے معنی میں چلا جائے گا۔ تو صرف ادائیگی یہ لفظ، ادائیگی حرف، یہ معنی کی تبدیلی کرتے۔ اب اعوذ، حمزہ اور عین یہ دونوں ہیں، تو اب ان دونوں میں فرق بھی تو کرنا ہے نا۔
کہ سننے پر کہ عین عین ہی نکلے اور حمزہ حمزہ ہی نکلے، عین کو حمزہ کی طرح بھی پڑھنا نہیں ہے۔ اب فلق قاف پر قلقلہ کرنا ہے، اب یہ آپ قلقلہ اور ادغام اور یہ ساری مطلب کہ بحثیں اور اخفاء اور اظہار کی جو میں اب یہ وہ مدرسۃ المدینہ بالیگان نہیں ہے جو اس وقت میں بیان کر رہا ہوں، مگر میں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بات عرض کروں نا کہ آپ اور ہم سب نے یقیناً کئی وظیفے لیے ہوں گے، یہ اسپیشلی طور پر جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں نا، یہ ہم تو اتنا پڑھتی ہیں نہ اتنا پڑھتی ہیں نہ، یہ بھی پڑھا تھا یہ بھی پڑھا تھا، اتنے لاکھ مرتبہ فلاں کا ختم کیا تو اتنے ہزار مرتبہ فلاں ختم، یہ ہزار ہزار بولیں گے، ہزار بھی نہیں نکلتا، تو یہ کیا تھا بالخصوص ہماری جو کمیونٹی کے جو مطلب کہ ہوتے ہیں اب ان کے تو تلفظ اور ادائیگی میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو فرق تو پڑا نہیں، یہ کہتے ہیں فرق تو پڑا نہیں، فرق کہاں سے پڑتا بھائی؟ آپ نے اس کو درست ادا کیا ہی نہیں تھا۔ آپ تالے کی چابی درست ہوتی اور چابی کے دندانے درست ہوتے تو تالا کیوں نہ کھلتا؟ اب آپ تالا ڈال کے گھماتے رہو، چابی گھومتی ہے، تالا نہیں کھلتا۔ اب تالا نہیں کھلتا تو اپنی چابی درست کریں، اپنے تلفظ درست کریں، اپنے مخارج درست کریں، اور بارہا اس معاملے میں مدنی چینل پر سمجھایا گیا، میں نے خود اپنے اس موضوع پر کیے گئے بیان میں کئی مرتبہ مدنی چینل کے ناظرین کو میں اس بات کی دعوت پیش کرتا رہا ہوں، ایک بار پھر آپ کو نیکی کی دعوت یہ پیش کرتا ہوں۔ میں بالخصوص اسلامی بہنوں کو میں ضرور اس بات کی یہ دعوت پیش کرتا ہوں، کیونکہ مردوں کے مقابلے میں بالخصوص ان کے قرآن پڑھنے کا جو تلفظ وغیرہ کا معاملہ ہے یہ بہت کمزور ہے۔ کیوں کہ یہ مطلب بچپن میں تو یوں بھی ہوتا تھا، گھروں کے اندر تو ماسیاں آتی تھی، گھر میں بچوں کو بھی پڑھا کر چلی جاتی تھی، مائیں آتی تھیں اور بچوں کو گھروں میں پڑھا کر چلی جاتی، اب ان کے وہ مائیوں کے تلفظ وہ بھی درست نہیں ہوتے تھے، تو اچھی قاریہ یہ اچھے قاری صاحب سے ہم نے پڑھا نہیں۔ اب دعوت اسلامی نے الحمدللہ مدرسات بنا دی جو اچھی قراءت بھی جانتی ہیں اور اچھی طرح قرآن پڑھ بھی لیتی ہیں۔ اسی طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سینکڑوں نہیں ہزاروں قاری صاحبان بنائے گئے، اور جو اچھا قرآن پڑھتے ہیں اور اس کے تجوید و مخارج کو نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ